الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ اللہ کیا مرتبہ پایا صدیق اکبر نے، اللہ اللہ کیا مرتبہ پایا صدیق اکبر نے، سرکار کی رفاقت کا سایہ پایا صدیق اکبر نے، لقب ملا جن کو صداقت کا سرکار دو جہاں سے، لقب ملا جن کو صداقت کا سرکار دو جہاں سے، کیا اعلیٰ و عرفہ رتبہ پایا صدیق اکبر نے، اللہ اللہ کیا مرتبہ پایا صدیق اکبر نے، سفر ہجرت میں جو رہے صدیق آقا کے ساتھ، سفر ہجرت میں جو رہے صدیق آقا کے ساتھ، فاروق چاہتے تھے وہ رات جو پائی ہے صدیق اکبر نے، اللہ اللہ کیا مرتبہ پایا صدیق اکبر نے، غار سور میں گزرے تھے جو پل آقا کے ساتھ، غار سور میں جو گزرے تھے پل آقا کے ساتھ، کیا خوب دیدار مصطفیٰ صدیق اکبر نے، اللہ اللہ کیا مرتبہ پایا صدیق اکبر نے، جو تھا پاس سب دیا رائے خدا و مصطفیٰ میں، جو تھا پاس سب دیا رائے خدا و مصطفیٰ میں، کبھی نہ اکیلا چھوڑا سرکار کو صدیق اکبر نے، اللہ اللہ کیا مرتبہ پایا صدیق اکبر نے، اور اتقا کہہ کر رب نے بلند کیا آپ کو سارے اصحاب سے، اتقا کہہ کر رب نے بلند کیا آپ کو سارے اصحاب سے، اللہ اللہ کیا تقویٰ پایا صدیق اکبر نے، اللہ اللہ کیا مرتبہ پایا صدیق اکبر نے، لا تحزن ان اللہ معانا فرما دیا صاحب قرآن نے، لا تحزن ان اللہ معانا فرما دیا صاحب قرآن نے، اللہ و محمد کا ساتھ پایا صدیق اکبر نے، اللہ اللہ کیا مرتبہ پایا صدیق اکبر نے، بعد حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین ذی وقار، آج خلیفہ اول خلیفہ بالفصل امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، اور پوری دنیا کے اندر آپ کی عظمتوں کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔
ہم بھی آج جمعہ کی نشست میں آپ کے فضائل اور مناقب سماعت کر کے اپنے ایمان کو جلا دیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کریں گے۔ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی رب نے سعادت عطا فرمائی؟ کون صدیق اکبر جنہیں اللہ کریم نے سب سے پہلے خلافت کی ذمہ داری عطا فرمائی؟ کون صدیق اکبر جنہوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کی امامت کروا کے رب کے دربار میں یہ اعزاز حاصل کیا؟ کون صدیق اکبر جنہیں اس امت میں سب سے پہلے اللہ جنت کے اندر داخل فرمائے گا؟ کون صدیق اکبر جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری جو مرض تھا، جس مرض کے اندر نبی کریم دنیا سے تشریف لے گئے، اس مرض کے اندر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی اقتدا کے اندر نماز ادا فرمائی؟ کون صدیق اکبر جن کے متعلق آقا حضور رحمت عالم نے دنیا سے رخصت ہونے سے 3 دن قبل یہ اعلان ارشاد فرمایا منبر پہ بیٹھ کے کہ مسجد نبوی کے اندر کھلنے والے سارے دروازے بند کر دیے جائیں اور صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے۔ میرا ابو بکر جب بھی مسجد آئے گا اسی دروازے سے داخل ہو کے مسجد میں آئے گا۔ کون ابو بکر جنہیں اللہ کریم نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ انہوں نے اپنا کل مال آمنہ کے لال پر نثار کر دیا؟ کون ابو بکر جنہیں اللہ کریم نے غار سور کے اندر اتنا اونچا اعزاز عطا فرمایا کہ عمر جیسا بندہ یہ کہنے لگا کہ اگر ابو بکر غار والی رات کی نیکی دے تو عمر ساری زندگی کی نیکیاں دینے کے لیے تیار ہے۔ کون ابو بکر جنہیں جنت کے اندر اللہ کریم نے 1.5 عمر لوگوں کی سربراہی عطا فرمائی؟ کون ابو بکر جنہیں آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سب سے زیادہ سمجھنے والا کہا جاتا تھا؟ یعنی حضور رحمت عالم بولتے تو سب سے زیادہ جسے سمجھ آتی تھی اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ کون ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے امت کی ڈوبتی ناؤ کو اس وقت سہارا دیا جبکہ امت بکھر رہی تھی، منتشر ہو رہی تھی، یعنی آمنہ کے لال کا وصال ہوا، تو اس امت کی کشتی کو سہارا دینے والے کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ کون ابو بکر جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان فرماتے ہیں کہ مجھے حاجت نہیں ہے کہ میں دنیا میں کسی کو خلیل بناؤں کیونکہ میں نے رب کو اپنا خلیل بنایا ہے، لیکن اگر میں دنیا میں خلیل بناتا تو اپنے ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ کون ابو بکر جن کے متعلق روح الامین جبریل امین آسمان سے یہ مجدہ لے کر آئیں کہ محبوب آپ کے ابو بکر کو اللہ کریم نے تمام صحابہ پر سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی؟ کون ابو بکر جن کے متعلق یہ حدیثوں کے اندر موجود ہے یہ واحد وہ صحابی ہیں جن کی 4 نسلوں کے اندر اللہ نے صحابیت کے فیض کو جاری فرمایا؟ یعنی آپ کے والد گرامی بھی صحابی، آپ خود بھی صحابی، آپ کا بیٹا بھی صحابی اور آپ کا پوتا بھی صحابی۔ یہ اعزاز اللہ کریم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ کون صدیق اکبر جن کے متعلق میرے حبیب یہ اعلان کرے کہ صحابہ میرے ابو بکر کی دل آزاری نہ کرنا، میں محمد ناراض ہو جاتا ہوں۔ ابو بکر کی دل آزاری میری دل آزاری ہے، جو ابو بکر کے دل پر کسی طرح کا کوئی ملال آئے اور کوئی جملہ بول کے ابو بکر کو اذیت دے تو اس سے مجھے تکلیف اور اذیت ہوتی ہے۔ کون ابو بکر جن کے متعلق میرے حبیب بڑے مجمع کے اندر اعلان کریں کہ دنیا کے اندر جن لوگوں نے میرے اوپر احسان کیے
میں نے سب کے بدلے چکا دیے ہیں، ابو بکر تیری خدمتوں اور تیرے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب تجھے عطا فرمائے گا۔ کون ابو بکر جن کے متعلق حدیث کے اندر موجود ہے کہ شب معراج آسمانوں کی طرف جب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھے تو آپ نے آسمانوں پہ دیکھا رب کا نام بھی لکھا تھا، محبوب کا نام بھی لکھا تھا، اور محبوب کے ساتھ صدیق اکبر کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ کون صدیق اکبر جنہیں اللہ کریم نے یہ اعزاز عطا فرمایا قیامت تک سونے نبی کے قرب کے اندر حجرے میں قبر عطا فرمائی۔ کون ابو بکر صدیق جنہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کی خوشی کے اندر 40,000 درہم سونے مصطفیٰ کے دربار میں پیش فرما دی۔ کون صدیق اکبر جنہیں قیامت کے دن ہر جنت کے دروازے سے پکارا جائے گا، نمازی کا علادہ اعلان، حاجی کا علادہ اعلان، روزے والے کا علادہ اعلان، صدقے والے کا علادہ اعلان، جہاد والے کا علادہ اعلان، اور ابو بکر وہ خوش قسمت ہے جنت کے ہر دروازے سے صدا آئے گی کہ ابو بکر میرے اندر سے داخل ہو جا۔ کون ابو بکر جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرماتے ہیں جس بندے کے مال نے سب سے زیادہ مجھے نفع دیا ہے اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ کون ابو بکر صدیق جن کے متعلق آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرم بھی فرمایا کہ جب آخری وقت آیا اور آپ کو غسل دے دیا گیا، جنازہ پڑھا دیا گیا اور آپ کی چارپائی کو روضہ رسول کے سامنے رکھا گیا اور روزے سے آواز آئی حبیب کو حبیب سے ملا دیا جائے۔ کون ابو بکر جن کے متعلق یہ حدیث کے اندر موجود ہے اول سے لے کے آخری صحابی تک سب نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کا شرف حاصل فرمایا ہے، کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیا۔ کون ابو بکر جن کی ڈیوٹی رب نے یہ لگائی کہ میرے حبیب کو ہجرت کی رات سلامتی کے ساتھ تو نے مدینے کے اندر پہنچانا ہے، اور ابو بکر کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے دیوانہ وار میرے حبیب کے اردا گرد پھر کے وہ سرکار کا دفاع کر رہے تھے۔ کون ابو بکر جن کی صحابیت اور معیت کا اللہ نے قرآن کے اندر تذکرہ فرمایا ہے، کسی صحابی کا نام لے کے قرآن میں صحابیت کا تذکرہ نہیں ہوا، یہ اعزاز بھی اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ اور جو صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے اسے کافر قرار دیا گیا، یہ اعزاز بھی اللہ نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا ہے۔ کون ابو بکر صدیق جنت کے جتنے بالا خانے ہیں، جتنے مکان ہیں، جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ہر بالا خانہ سے ایک آواز آئے گی الینا الینا، ابو بکر ہماری طرف آ جاؤ، ابو بکر ہماری طرف آ جاؤ۔ جسے جنت کے ہر بالا خانہ سے آواز آئے کہ ابو بکر ہماری طرف آ جاؤ اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ یہ میں نے اختصار کے ساتھ بہت ساری حدیثوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ سارے اعزاز حدیثوں میں موجود ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو یار عطا فرمایا ہے، اس یار کی عظمتوں کو رب نے قرآن میں بھی بیان فرمایا ہے اور نبی کی زبان سے بھی بیان فرمایا ہے۔ چونکہ جس نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں، امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت، آپ کی عظمت اور آپ کے اونچے مقام کے متعلق مختلف طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ کوئی اہل بیت کی محبت کی آڑ کے اندر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جملے بولتا ہے، تو آج کی اس نشست کے اندر میں نے مناسب سمجھا کیوں نہ شان ابو بکر صدیق زبان مولا علی کے ساتھ سنی جائے۔ ویسے تو بے شمار حدیثیں ہیں اور بے شمار اقوال صحابہ ہیں، بے شمار قرآن کی آیات ہیں جن کے اندر
اللہ کریم نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سیار کی شانوں کو بیان فرمایا۔ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کا ترجمہ سنتے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر اللہ نے نازل فرمائی، اور اس کے بعد مولا علی مرتضیٰ کی زبان سے، آل رسول کی زبان سے جو عظمتوں کے قصے بیان کیے گئے اور انہیں کتابوں کے اندر محفوظ کیا گیا، ہم یہ سنیں گے کہ اصل مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل کے اندر ایک سانس میں علی کا نام آتا ہے اور اسی سانس میں ابو بکر کا نام آتا ہے۔ جدائی تو ہے ہی نہیں، کیونکہ ادھر جاؤ تو یہ ادھر کے قصیدے پڑھتے ہیں اور ادھر آؤ تو یہ ان کے گن گاتے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت کریمہ سماعت کریں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا، کس کو؟ الاتقا، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اور یہ الاتقا اس آیت کے اندر آیا، تمام مفسرین نے تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا پرہیزگار محبوب کا یار ابو بکر ہے، کیونکہ آگے آپ دیکھیں گے ان کی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ ستھرا ہو جائے۔ دوسری بات وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔ وہ مال اس لیے نہیں دیتا بار بار اٹھا کے غلام آزاد کرتا ہے، نبی کریم کے قدموں میں مال کے ڈھیر لگاتا ہے کہ کسی کا اس پر کوئی احسان ہے۔ مال کیوں دیتا ہے؟ رب کہتا ہے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے اعلیٰ ہے۔ وہ مال اس لیے دیتا ہے اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ اور بہت سارے مفسرین ہیں، میں ایک کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا اجمع المفسرون منا علی ان المراد منہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس آیت کے اندر جس اتقا کا ذکر کیا گیا اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ آپ کی افضلیت پر بھی دلیل ہے، صرف یہ آیت نہیں، اور بھی بہت ساری آیتیں، اور بھی بہت ساری حدیثیں۔ یعنی اس وقت متفقہ جو عقیدہ ہے اور اس عقیدے پر ہمیں پوری زندگی بسر کرنی ہے۔ عقیدہ درست ہونا ضروری ہے، کیونکہ عقیدے پر عملوں کی بنیاد ہوتی ہے۔ عقیدے کی عمارت کمزور ہو، عمل کا کوئی فائدہ نہیں، عمل گر جاتے ہیں۔ بلکہ عمل تو پروان چڑھتے ہی تب ہیں جب عقیدے کی بنیاد مضبوط ہوا کرتی ہے۔ اور عقیدہ اگر ڈگمگا رہا ہو، ڈاواں ڈول ہو، کبھی بندہ ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے اور اسے خود نہیں پتا میری منزل کیا ہے، میں کھڑا کہاں پہ ہوں، یہ عقیدہ اس وقت جو میں بیان کر رہا ہوں تمام صحابہ کا، کسی ایک صحابی نے بھی اس عقیدے سے انکار نہیں کیا۔ 14 صدیاں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں سب اس عقیدے پہ پیرا دیتے رہے۔ وہ کون سا عقیدہ ہے کہ اللہ کریم نے تمام انبیاء کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ فضیلت جس شخصیت کو عطا کی ہے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے، اسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ آئیے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ میں مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی زبان حق ترجمان سے کچھ جملے بولنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ لوگ جنہیں یہ بیماری ہے کہ مولا علی کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اس پارٹی والے ہیں، لیکن زبان اپنی صحابہ کے متعلق کھولتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ان کے نظریات درست نہیں ہیں، بلکہ علی کا سبق بھی یہی ہے کہ میری محبت بھی اسی کی قابل قبول ہوگی جو ابو بکر صدیق کو سب سے فضیلت والا جانے گا۔ آئیے میں اس پر سب سے پہلی حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ المعجم الاوسط کے اندر جلد نمبر 5 میں 7168 حدیث شریف ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق کا تذکرہ کن لفظوں میں کیا کرتے تھے؟ جب کبھی ذکر آتا
جب کبھی تذکرہ آتا تو آپ الفاظ کون سے منتخب کرتے؟ کن لفظوں کے اندر ذکر خیر کرتے؟ امیر المومنین، خلیفہ اول، خلیفہ بالفصل، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذرا سنیے حدیث کے لفظ بہت خوبصورت ہیں۔ کان علی رضی اللہ تعالی عنہ اذا ذکر عندہ ابو بکر، جب کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مولا علی کے سامنے کیا جاتا، یعنی بات ہوتی اور مولا علی کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوتا تو مولا علی کیا کہتے؟ قال السباق تذکرون، کیا تم اس کا ذکر کرتے ہو جو ہر میدان میں پہلے نمبر پر آتا ہے؟ السباق، جس کا ہر میدان میں پہلا نمبر آتا ہے، کیا تم اس کا ذکر کر رہے ہو؟ اور پھر مولا علی کیا کہتے؟ والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یہ مولا علی کا فرمان، اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مستبقنا الی خیر قط الا سبقنا، کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم جب کبھی بھی نیکی کے میدان کے اندر مقابلے کی باری آئی ہے، ہم نے تجربے سے دیکھا ہے کہ ہر میدان میں ابو بکر کا پہلا نمبر آیا ہے۔ یہ پھر اپنی جگہ آگے تفصیل موجود ہے کہاں کہاں ابو بکر کا پہلا نمبر آیا ہے، یعنی مولا علی ابو بکر صدیق کا جو نام بولتے تھے السباق کہہ کے بولتے تھے، پہلے نمبر والا، ہر میدان میں جسے اللہ نے پہلا نمبر عطا کیا ہے اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اور مولا علی مرتضیٰ کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مجھے فضیلت دے، یعنی کوئی یہ کہے کہ علی فضیلت والا ہے اور ابو بکر کی کوئی فضیلت نہیں ہے، آپ کبھی یہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ذرا ایک حدیث سنیے، امام ابو یوسف یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں اور امام بخاری سے 70-80 سال پہلے کے بزرگ ہیں، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی کتاب الآثار، جس کے اندر صحابہ کرام کے مختلف نظریات، ان کی مختلف باتیں انہیں وہاں پر جمع فرمایا۔ اس کے اندر آپ ایک خوبصورت حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کتاب الآثار کے اندر حدیث نمبر 924 کہتے ہیں کہ حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے دربار کے اندر ایک بندہ آیا اور آپ کے سامنے وہ یہ جملے بولنے لگا، ما رأیت مثلک، کہنے لگا آپ جیسا میں نے کوئی نہیں دیکھا، یعنی سب سے زیادہ فضیلت آپ کی ہے، آپ جیسا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ اب سنیے مولا علی کا نظریہ عقیدہ، انہوں نے ماننے والوں کو کیا نظریہ عقیدہ دیا ہے۔ جب بندہ کہہ رہا تھا آپ جیسا میں نے کوئی نہیں دیکھا تو حضرت علی نے اس سے سوال کیا، آپ نے فرمایا ارأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے میرے حبیب کو دیکھا ہوا ہے؟ یعنی تو یہ کہتا ہے کہ علی جیسا کوئی نہیں، کیا تو نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے نہیں دیکھا، میں نے ان کی زیارت نہیں کی۔ تو آپ نے دوسرا جملہ بولا ارأیت ابا بکر و عمر، اے سوال کرنے والے تو نے کیا نبی کے یار ابو بکر اور عمر کی زیارت کی ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے انہیں بھی نہیں دیکھا، نہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، نہ میں نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے۔ تو مولا علی کہنے لگے پھر تو بچ گیا، اگر تو یہ کہتا، لفظ آپ کے کیا ہیں، لو قلت انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لضربت عنقک، اگر تو یہ کہتا کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے تو علی تیری گردن کو تن سے جدا کر دیتا، کہ تو نبی سے علی کو بڑھا رہا ہے اور میرے سامنے کہہ رہا ہے آپ جیسا کوئی نہیں۔ اللہ نے سب سے اونچی شان اس جہان میں آمنہ کے لال کو عطا فرمائی۔ کتنی احتیاط بتا رہے تھے اپنے ماننے والوں کو، محبین کو، محبت کرنے والوں کو، فرمایا اگر تو یہ کہتا کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے تو علی تیری گردن اتار دیتا۔ اور دوسرا جملہ کیا تھا، آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر تو یہ کہتا نا کہ میں نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے لَأَوْجَهْتُكَ دَرْبًا
فرمایا میں تمہیں اتنا مارتا کہ مار مار کے تیری چیخیں نکل جاتی. یہ لفظ آپ کے ہیں, لَأَوْجَعْتُكَ دَرْبًا, میں اتنا تجھے مارتا تیری چیخیں نکل جاتی. مانا کیا کہ مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت نہ دے. اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام رب نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا ہے. یہ نظریہ کس کا ہے؟ حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا ہے. اور دیکھیے یہ ان لوگوں کی بات نہیں جنہوں نے سن سنا کے باتیں کی ہیں, یہ ان کی بات ہے جنہوں نے مولا علی کی صحبت میں بیٹھ کے سنا ہے کہ آپ کا نظریہ عقیدہ کیا تھا. ایک اور بندہ ہے جس کا نام ہے ابن قوا. حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے لگے, یعنی چوتھے خلیفہ آپ بنے اور منبر پر جلوہ گر ہوئے, تو اس وقت ابن قوا نے ایک جملہ بولا. ذرا اس کا جملہ سنیے گا وہ کیا کہتا ہے. ابن قوا کہتا ہے کہ اے علی, آپ کا نمبر پہلا تھا, آپ نے چوتھا نمبر کیوں قبول کیا؟ جیسے ہمارے کچھ لوگ ہیں وہ یہ عقیدہ نظریہ دیتے ہیں کہ نمبر تو پہلا علی کا بنتا تھا, یہ ابو بکر نے اس نمبر کے اوپر قبضہ کیا ہے, یہ عمر نے قبضہ کیا ہے, یہ عثمان نے قبضہ کیا ہے. سنیے, ابن قوا نے سوال کیا مولا علی مرتضیٰ سے, جب آپ خلیفہ بن گئے چوتھے خلیفہ, اس نے پوچھا حضور نمبر آپ کا پہلا تھا, آپ نے چوتھا کیوں قبول کیا؟ تو آپ نے بہت خوبصورت انداز کے اندر اس کا جواب دیا. ذرا جواب سنیے گا. آپ ارشاد فرمانے لگے بات یہ ہے لست مریضا ولا غائبا, جب پہلا نمبر آمینہ کا لال ابو بکر کو دے رہا تھا, نہ میں بیمار تھا نہ میں غیر حاضر تھا. یہ آپ کا عقیدہ, آپ کا جملہ ہے. آپ نے کہا ابو بکر تو موجود ہی نہیں تھے, میں موجود تھا, اور میرے ہوتے ہوئے اللہ کے حبیب نے جملہ کیا بولا؟ ابو بکر نہیں تھا, میں سرکار کے پاس تھا. اللہ کے حبیب نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, فرمایا ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. میں پاس بیٹھا تھا, میں بیمار بھی نہیں تھا, میں غائب بھی نہیں تھا. بات یہ ہے بعد میں آنے والا کوئی یہ کہہ سکتا تھا میں بیمار ہوتا, میری بیماری کی وجہ سے ابو بکر کو بلایا. فرمایا نہیں, میں صحت مند تھا, میں سرکار کے پاس بیٹھا تھا, اور میں غائب بھی نہیں تھا, میں موجود تھا. ابو بکر غائب تھے, تو اللہ کے حبیب نے یہ اعلان کیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, فرمایا ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. اگر نمبر میرا پہلا ہوتا تو میں تو سونے کے پاس بیٹھا تھا, سونا مجھے کہتا کہ علی جاؤ تو نماز پڑھاؤ. جب نماز کے لیے آمینہ کے لال نے ابو بکر کا انتخاب کیا تو ہم سب نے مل کے اپنی دنیا کے لیے بھی ابو بکر کا انتخاب فرمایا ہے. اور دوسرے مقام پر آپ کا جملہ کنز الاموال کے اندر ہے, 5ویں جلد, حضرت قیس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے جملہ بولا والذی خلق الحب. آپ ارشاد فرماتے ہیں اس اللہ کی قسم جو دانے سے شگوفے نکالتا ہے. آپ نے خلافت کے عنوان پر جو لوگ اس کو بحث بنا کر ابو بکر صدیق کے متعلق اپنے بیکھے اور اپنے گندے نظریات کا اظہار کرتے ہیں, آپ نے اس کو بیان فرمایا. سب سے پہلی بات آپ نے کہا کہ ابو بکر کو مصلی امامت پہ آمینہ کے لال نے بٹھایا ہے, اور جب آمینہ کے لال نے بٹھایا ہے تو پھر کوئی اٹھا سکتا؟ یہ اعزاز آقا حضور نے عطا فرمایا. اور پھر آپ جملہ بولتے ہیں والذی خلق الحب, فرمایا اس اللہ کی قسم جو دانے سے شگوفہ نکالتا ہے. آپ فرماتے ہیں لو آہدہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدن لجالت علی. سنو, اگر میرے پاس اس طرح کا کوئی یاد ہوتا کہ خلافت میری ڈیوٹی تھی, نمبر میرا پہلا تھا, مجھ سے میرے حبیب نے اگر کوئی عہد کیا ہوتا تو تم علی کو کمزور سمجھتے ہو. وَلَمْ أَتْرُكْ ابن ابی قحافہ
यरका दराजातम वाहिदम मिन मिंबरही, फरमाया सुनो, पूरा मिंबर तो दूर की बात है, मैं अबू बकर को ही की सीढ़ी पे भी ना बैठने देता। माना ये कि खिलाफत की जिम्मेदारी अबू बकर को अता फरमाई है। किसने अता की है? रब ने अता फरमाई है, रब के रसूल ने अता फरमाई है। और ना रब पर किसी को इतराज की इजाजत है, ना रब के रसूल पर, ये मौला अली खुद कह रहे। और नालायक वो बंदा है जो हुजूर मौला कायनात का नाम लेके हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुतल्लिक उनकी मोहब्बत का दावा करके अबू बकर की जात पर वो कोई लफ्ज बोलता है। इस वक्त उम्मत के अंदर इंतशार है, एक सच्चे मुसलमान को इस अकीदे पर जिंदगी बसर करनी है। हवाएं जिस तरफ से भी आती रहे, हमारा नजरिया यह है इस उम्मत में अल्लाह करीम ने सबसे बढ़कर नबियों के बाद जिस जात को फजीलत दी है उसे अबू बकर की जात कहा जाता है। मैं आइए एक और हदीस आपके सामने बयान करना चाहता हूं, चूंकि वक्त आज का हमारा हो गया, लेकिन ये उन्वान के साथ मिलती हुई हदीस ये सुनना हमारे लिए फ़ायदा मंद होगा। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस है और हदीस का नंबर है 3671। सही हदीस। मौला अली के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया, आपने मौला अली से सवाल किया। मोहम्मद बिन हनफिया मौला अली से सवाल करके पूछते हैं, कहते हैं बाबा ये बताएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल कौन है? वो एक दो नहीं है, ये तो दर्जनों इस तरह के वाकयात मौला अली की जुबान से निकले हैं कि आपने बार बार ऐलान किया है, जमाने वालों अल्लाह ने इस उम्मत में सबसे ज्यादा फजीलत अबू बकर को अता फरमाई है। बेटा पूछता है, कहता है बाबा जान रसूलुल्लाह की उम्मत में अल्लाह करीम ने सबसे ज्यादा फजीलत किसे अता फरमाई? तो मौला अली मुर्तजा ने आगे से जवाब क्या दिया? काला अबू बकर। ये सही बुखारी के अंदर है। आप फरमाते हैं इस उम्मत में सबसे ज्यादा फजीलत अंबिया के बाद, इमामुल अंबिया के बाद अल्लाह ने अबू बकर को अता फरमाई। दूसरा जुमला कहते हैं मोहम्मद बिन हनफिया, कुल तो सुम्मा मन, मैंने फिर पूछा दूसरे नंबर पर कौन? काला सुम्मा उमर। तो हजरत अली कहने लगे दूसरे नंबर पे फजीलत हजरत उमर की है। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं तीसरी बार मैंने सवाल का पैटर्न बदला, पहले तो मैंने कहा उम्मत में सबसे फजीलत वाला कौन? मौला अली कहने लगे अबू बकर, फिर उमर। अब मैंने पैटर्न बदला और खुद कहते हैं हदीस के अंदर मौजूद है कि मैंने पैटर्न क्यों बदला कि अगर मैं कहूं ना कि उमर के बाद कौन है तो आपने कहना था उस्मान, चूंकि बड़े मजमू में पहले आप ऐलान कर चुके थे। कहते मैंने पैटर्न बदला, मैंने कहा फिर तीसरे नंबर पर तो आप फजीलत वाले होंगे। मैंने सवाल यह नहीं किया कि तीसरे पे कौन है, मैंने डायरेक्ट ये कहा तीसरे पे तो आप होंगे। तो आपने आर्जी करते हुए जुमला बोला, फरमाया मैं तो मुसलमानों का आम सा आदमी हूं। इड्स तो था ना मौला अली का, लेकिन मैं उस दूसरी हदीस को भी साथ जोड़ देता हूं ताकि पता चले ये ऐलान भी मौला मुर्तजा की जुबान का है। ये नंबरिंग हमने नहीं की, ये 14 सदियों बाद किसी की जुबान से नहीं निकली। अबू बकर का पहला नंबर, उमर का दूसरा नंबर, उस्मान का तीसरा नंबर, अली का चौथा नंबर। ये हमारी नंबरिंग नहीं है, ये आमिना के लाल की हदीसों के निचोड़ से सहाबा ने खुद नंबरिंग लगाई हुई है। जरा सुनिए, हजरत अली के गुलाम हैं काजी शुरैह। मौला अली का जब खिलाफत का जमाना था, ये चीफ जस्टिस थे। कहते हैं कूफा के मिंबर पर हजरत अली तशरीफ फरमा थे खुतबा देने के लिए। तो खुतबा देते देते आपने जुमला बोला, खैरु हाज़िहिल उम्मा, फरमाया जमाने वालों मैं बताऊं इस उम्मत में सबसे ज्यादा फजीलत किसकी है? खैरु हाज़िहिल उम्मा, नबी करीम की जो उम्मत है, आका के बाद सबसे ज्यादा फजीलत किसकी है? मौला अली अपनी खिलाफत के वक्त जब कूफा के मस्जिद के मिंबर पे बैठे थे, बयान कर रहे थे, कहते हैं खैरु हाज़िहिल उम्मा बादा नबिय्यहा अबू बकरिन सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अना।
فرمایا اللہ نے نبی کریم کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ فضیلت ابو بکر کو عطا فرمائی ہے، پھر عمر کو عطا کیا، پھر عثمان کو عطا کیا، پھر رب نے مجھ علی کو عطا فرمائی۔ تو یہ جھگڑے والی تو بات نہیں ہے کہ تم ایک کا دامن پکڑ کے دوسرے کو گالیاں دو، دوسرے کو کافر تک کہو، دوسرے کے خلاف اپنی زبانیں کھول دو کہ ہم علی کی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے علی کی زبان سے آپ کو بتایا ہے، علی خود ابو بکر کی محبت کا نعرہ لگا رہے ہیں۔